آغاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے جس کے ہاتھ میں فتح و نصرت ہے اور جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ موجود خواتین و حضرات، پروگرام کامیاب و کامران کے ساتھ اشر حسن کامران ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ساتھیوں، سب سے مجھے پہلے تو آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل AHK پروڈکشنز سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، آگے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، دنیا کی کوئی بھی معاشرت 4 ستونوں پر استوار ہوتی ہے: مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ اور ابلاغیہ۔ ہر ستون اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے، لیکن عدلیہ کی اہمیت روز روشن کی طرح سب پر عیاں ہے، اور عدلیہ کی معاونت کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے وکلا برادری، جسے اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اپنے وقت کی قربانی، اپنی صحت کی قربانی، اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کی قربانی، اور کبھی کبھی اپنے بیوی بچوں کو پورا وقت نہ دے سکنے کی قربانی۔ آپ ایک کامیاب اور اچھے وکیل بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر ایسی قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ میرے آج کے معزز مہمان ملتان شہر کے معروف ماہر قانون ہیں، موجودہ پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے۔ جی ہاں، آپ سبھی جان گئے ہوں گے، میری مراد ہے میرے بہت پیارے محترم دوست، میرے چھوٹے بھائیوں جیسے، مجھے بہت مقدم، میرے بہت پیارے، میرے معزز مہمان برادرم سید وحید رضا بخاری۔ آپ ایڈوکیٹ ہیں ماشاءاللہ، ہائی کورٹ کے، ملتان شہر کے معروف ماہر قانون ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی بخاری صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ سر تھینک یو۔ بخاری صاحب، آپ کی مصروفیات کا میں بہت سمجھتا ہوں، آپ یقیناً بہت زیادہ پری آکوپائڈ رہتے ہیں۔ میری ایک ہی ریکویسٹ کے اوپر آپ تشریف لے آئے، میں اس کے لیے آپ کا بڑا ممنون و مشکور ہوں۔ آپ کی مہربانی ہے جناب۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا، میں پروگرام کے آغاز میں اپنے ہر معزز مہمان سے پوچھتا ہوں کہ اپنی پیدائش، اپنے ابتدائی تعلیم اور اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے کچھ میرے معزز ناظرین کو بتائیے۔ میری پیدائش 20 فیبروری 1973 کی ہے، ملتان میں ہی پیدا ہوا۔ میرے آبا و اجداد یہیں ملتان کے رہائشی رہے۔ میری فیملی لائر فیملی کے طور پر بھی جانی جاتی ہے۔ میرے والد صاحب بھی ایک لائر تھے۔ میرے والد صاحب کے 3 بھائی تھے، تینوں ماشاءاللہ سے لائر تھے اور اسی ملتان بار سے منسلک رہے اور بڑا نام پیدا کیا انہوں نے بھی۔ سید سردار شاہ بخاری صاحب میرے بڑے چچا سیول کے ماہر سپریم کورٹ کے وکیل تھے۔ میرے جو چھوٹے چچا تھے وہ بھی وکیل تھے۔ والد صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بھی اچھا یہاں پہ نام بنایا۔ چھوٹے چچا سید احمد رضا بخاری پائنیئرز گرائن لا کالج کے، اور پھر وہ آپ کے ہائی کورٹ کے بار کے پریزیڈنٹ رہے 3-4 میں۔ اور ایجوکیشن سے بھی ہمارا بہت گہرا تعلق۔ میرے بڑے چچا، میرے ابا جی، میرے جو احمد رضا بخاری صاحب، آپ خود بھی تو پڑھاتے رہے؟ میں خود بھی 99 سے لے کے 2015 تک خود پڑھاتا رہا، پھر پرنسپل انٹرنیشنل لا کالج کا رہا۔ تو ایجوکیشن ہماری جو ہے وہ کہتے ہیں جیسے گھٹی میں شامل ہے، تو وہ ہماری گھٹی میں یہ ہے نہیں، کہ ہم ماشاءاللہ پڑھنا پڑھانے سے ہمارا شغف رہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کو جہاں تک میں بھی جانتا ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی فیملی میں پیدا ہونے والا بچہ جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے اس کا ایک ٹارگٹ بن جاتا ہے کہ وہ وکیل ہی بنے گا، ایسا ہی ہے؟ بالکل درست ہے جی۔ میرا بیٹا بھی اس وقت وہ لا کر رہا ہے، ہاں، وہ بھی ماشاءاللہ اس میری وقت لا مسز کر رہا ہے۔ لائر ہیں، مسز بھی لائر ہیں، میری سسٹر لائر ہیں، میرے بردر لا وہ لائر ہیں، میرے بڑے بھائی، ہم 2 ہی بھائی ہیں، بڑے بھائی وہ بھی لا تھے، پھر لا کے ٹیچر رہے، گرائن لا کالج پڑھاتے رہے، پھر اس کے بعد وہ جوڈیشری میں چلے گئے، آج کل وہ سیشن جج ہیں۔ تو آپ مختلف ایشوز کے اوپر مختلف کیسوں میں مشاورت تو پھر گھر میں ہی ہو جاتی ہوگی؟ مشاورت بھی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین پرٹیکولرلی بیگم کے ساتھ آتا ہے کبھی؟ ادھر نہیں آ سکتا، ویسے باقی بھائی کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ اس میں ان کی ماننی پڑتی ہے، ماننی پڑتی ہے۔ ہاں، یہ بھی گھر بھی تو چلانا بھی، گھر کے اندر سکون بھی تو رکھنا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، پھر ملتان سے آپ کی اسی دھرتی سے آپ کا تعلق ہے، اسی دھرتی کے آپ بیٹے ہیں۔ اپنے سکولنگ بتائیے، کس سکول سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ ہائی سکول، پھر کالج، یونیورسٹی،
کہاں کہاں رہے؟ میں میری ابتدائی تعلیم شوکت حسین کنڈر گارڈن اسکول تھا دولت گیٹ دولت گیٹ میں، معروف اسکول، بہت معروف اسکول. وہاں کی پرائمری تک وہاں تھے. پھر اس کی ہائر برانچ بنی رضا شاہ پبلک اسکول. جی جی بالکل. تو میٹرک میں نے وہاں سے کیا. اس کے بعد میں گریجویشن میں نے کیا بوسٹن روڈ کالج سے، جو آج کل ایمرسن کالج کے نام سے مشہور ہے. پہلے بھی ایمرسن اپنے کالج. اساتذہ کرام کا اگر آپ ٹریبیوٹ کے طور پر نام لیں تو مجھے بڑا اچھا لگے گا. کن سے آپ متاثر رہے؟ میرے اساتذہ میں میرے اسکول لائف کے جو اساتذہ تھے ان میں سے مجھے ہمارے انگلش کے پروفیسر ہوتے تھے نیازی صاحب. نیازی صاحب. ہاں جی. تو ان کے ساتھ ہم بڑا زیادہ ان سے سیکھا. انہوں نے ہمیں بڑی زبردست کوچنگ کی. اسی طرح سے ہمارے جو ہے وہ اردو کے لیکچر ہوتے تھے ٹیچر، وہ بڑے ہمارے ساتھ ہمیشہ انہوں نے محبت کی. اشرف صاحب ہوتے تھے. تو بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں، اب کسی کا نام نہیں لیا جائے گا تو وہ بھی اب تھوڑا یقیناً آپ کا پروگرام دیکھا جاتا ہے تو فیل نہ کریں. میرے ہر ٹیچر نے میرے ساتھ بڑی محبت کی، کیونکہ ایک قدرتی سی بات ہے کہ ہم ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتے تھے جو ہمیشہ محبتیں دینے والوں میں بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اور جو ٹیچرز ہوتے تھے مؤدب، ہم پہلے سے ہمیں والدین نے سکھایا کہ ادب اگر کرو گے تو پھر ہی کچھ پا سکتے ہیں. تو ہم ہمیشہ سے ٹیچرز ویسے ہی قابل احترام ہوتے ہیں ہمیشہ سے. بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو اس لیے وہ تمام کے ساتھ ہمارا ایسا مؤدبانہ سلوک ہوتا تھا، رویہ ہوتا تھا کہ سب نے ہمیں ہمیشہ وہ جو پدرانہ جو کہتے ہیں نا کہ جی شفقت، وہ ہمیں ہر وقت انہوں نے دی. صحیح معنوں میں ہمیں استادوں نے سکھایا. اور آج اگر ہم جو کچھ بھی ہیں تو ہمارے اساتذہ ہی اس کے پیچھے اس میں. بے شک بھائی. تو لا پھر آپ نے کس کالج سے کیا؟ لا میں نے کیا ملتان لا کالج سے. ملتان لا کالج چودھری حنیف صاحب والا جو ہے. چودھری حنیف صاحب ماشاءاللہ لیجنڈ ہیں اور بڑا زبردست کنٹریبیوشن بھی. اور ماشاءاللہ ان کا جو ٹیچنگ کا اسٹائل ہے ہم اکثر ساری لائف اب تک ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے رہے. بڑا فرینڈلی اور بڑا میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہ. لیکن دیکھیں نا، خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس کے بعد ان کے دونوں بیٹے میرے شاگرد رہے وہاں. دیکھیں یہ کیسی بات ہے. یہ ایک اتفاق کی بات ہے. اس طرح وہاں ہم نے بھی پڑھایا اور کوشش کی کہ ان کے اسٹائل کو فالو کرتے ہوئے کوشش بہتر سے بہتر کی کریں. صحیح، ماشاءاللہ. اچھا، ایل ایل بی کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر آپ جب پریکٹس کی طرف آتے ہیں، پروفیشنل لائف کا آغاز ہوتا ہے، تو پھر کسی نہ کسی سینئر کی شاگردی تو کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے. ہم نے بھی سیکھا. آپ کن کے پاس گئے؟ میں گیا جی مرزا عزیز اکبر بیگ صاحب، ہمارے ملتان کے ایک لیجنڈ. واہ 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 واہ، کمال سے کمال. ان کے پاس گئے. انہوں نے بڑی دست شفقت رکھا. ابا جی کے ساتھ ہی فیض رسول اللہ چیمبر پہ وہ دونوں اکٹھے آئے تھے اور میرے والد صاحب نے میرا ہاتھ جا کے ان کے ہاتھ میں دیا کہ جی یہ بھتیجا ہے، اس کو اب سنبھالو. میں فرینکلی اسپیکنگ میں لا کے فیلڈ میں جو ہے نا وہ آنا نہیں چاہتا تھا. اچھا. تو میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں وکیل بنوں. اور سچی بات چونکہ ڈسکس ہو رہی ہے، کھل کے باتیں ہو رہی ہیں، اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی تھی کہ جب ہم اسکول لائف میں پڑھتے ہوتے نا سارے بچوں سے پوچھا جاتا تھا کہ جی آپ کیا کریں گے، آپ مجھے کہتے تھے آپ تو وکیل ہی بنیں گے. اچھا، وہ ایک نیچرل سی ایک اندر وہ آ گیا کہ یار ہم نے اور کچھ بھی بن جائیں وکیل نہیں بننا. پھر انفارچونیٹلی جب ایف ایس سی کی تو اس میں وہ مارکس نہ آئے، ڈاکٹر نہ بن سکے، تو وہ ایک ویسے ہی گرج ایک اندر تھا کہ نہیں یار وکیل نہیں بننا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، دیکھیں آج ہم اسی پروفیشن کی وجہ سے یہ نام ہے. کہتے ہیں نا شاید رسک بھی لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ کہاں سے ملنا ہے. تو وہ پھر جب میں نے لا کیا تو بھائی چونکہ گولڈ میڈل لے چکے تھے تو میں نے اس سوچ کے ساتھ پڑھنا شروع کیا کہ یار اس کا نام خراب نہ ہو. تو اس کے لیے میں نے کوشش کی کہ یار میں اچھے بھائی جو اس وقت سیشن جج ہیں انہوں نے گولڈ میڈل لیا. گولڈ میڈلسٹ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کے نام کو بہتر رکھنے کے لیے کہ کم از کم ہم پاس تو اچھے نمبر سے. بخاری صاحب کی بات کر رہے ہیں، بڑے بہت ہی مخلص اور بڑے پیارے دوست ہیں. ہاں تو وہ اس کے بعد پھر چونکہ پڑھنا شروع کیا اسی دوران میں وہ سول جج ہو گئے. تو میں نے پھر دیکھا، میں نے کہا اچھا چلیں یار اسی کو دیکھتے ہوئے کاپی، جیسا کہتا ہے نا جی رول ماڈل آپ کا وہ بھاڑا ہمارے گھر میں ہی تھا بڑا بھائی. واہ واہ. اور چچا تھے سردار شاہ بخاری صاحب، وہ سول کے بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا نام، ملتان شہر کا بہت بڑا نام. تو ان کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے یہی سوچا کہ اس وقت لا کمپلسری نہیں تھا انگلش میں، تو میں نے لا کو انگلش میں اڈاپٹ کیا اور اس کو میں نے فالو کیا کہ میں نے تو اب کمپٹیشن کا ہی دینا ہے. میں نے فیلڈ 2 سال کا تھا اس وقت آپ کا لا، جیسے 3 سال آپ کا 3 کا. میرے دور میں 2 سال کا تھا. ہاں جی. تو اس میں ہمارا وہ فرسٹ سیکنڈ سیشن ہی تھا جو ابھی ہوا تھا وہ. صحیح. تو ہم جب لا کر کے، میں خود میری دوسری پوزیشن تھی لا میں سلور میڈلسٹ ہوں. اچھا اچھا، زبردست ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر جب فیلڈ میں آئے تو ابھی میں نے ایل ایل ایم کرنے کے لیے خواہش ظاہر کی.
ابا نے کہا جی جائیں. میں نے پنجاب یونیورسٹی میں جا کے داخلے کا وہ ٹیسٹ ہوتا تھا, 20 سیٹیں تھیں اس وقت. بالکل. تو میں نے وہاں جا کے داخلے کا ٹیسٹ دیا, وہ کلیئر کیا. اس میں تو 3 دن لگتے ہیں, پھر انٹرویو تھا. تو وہ ابھی دے کے فارغ ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی بیٹا واپس آ جاؤ, ایک پہلے بھیجا ہوا جاب پہ وہ, تو آپ بھی 2 سال وکالت کون پھر 2 سال نہیں برداشت کر سکتے, آپ واپس آ. تو پھر میں ملتان آ گیا, پھر پریکٹس اسٹارٹ کی. اس وقت یہی تھا کہ میرا خیال تھا کہ میں نے جوڈیشری کی طرف جانا ہے. تو 2 سال کی ہمارے دور میں وہ پابندی لگ گئی کہ جی پریکٹس ضروری ہے. تو پھر میں مرزا صاحب کے پاس مجھے ابا جی نے بٹھا دیا, میں ادھر چلا گیا. وہاں گئے تو پھر ماشاءاللہ اتنا بڑا نام تھا ہے جی, وہ تو ماشاءاللہ مرزا صاحب کی تو ملتان شہر میں کیا بات ہے, بہت بڑا نام ہے ان کا. اچھا, تو وہاں سے پھر سیکھنے کے بعد پھر آپ پروفیشنل لائف میں آ گئے. تو اس میں پھر آپ نے پریفر کیا سول کو؟ جی, چونکہ سول کے میرے استاد بھی سول کا کام کرتے تھے, کچھ نیچر وائز بھی, فیملی میں بھی اسی طرح کی آپ لوگ ایسے شروع سے ہی ایسے ہیں. وہ ہم نے پھر میں نے سول کو ہی آپٹ کیا, اور قدرتی بات ہے کہ وہ میرے پاس کام بھی سول کا ہی پھر آتا تھا. جو اسٹارٹ ہوتا ہے نا وہ انسان کے لیے بہت سارے راستے وہ متعین کر دو. تو میرے پاس جو بھی لوگ, کیونکہ ہم نیچر وائز سول والے لوگ تھے, سولائزڈ ایک لوگوں کے درمیان رہنا, اٹھنا بیٹھنا, لڑائی جھگڑا, اور یہ فوجداری ہمیشہ اوائڈ ہی کیا ہے آپ کی ساری فیملی نے. تھانہ پولیس کچہری اس کلچر کو ہم نے دیکھا نہیں تھا اس حوالے سے. صحیح. تو اس لیے وہ پھر سول کا ہی کام شروع کیا, سول میں ہی پھر سیکھا بھی سول میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی میں رزق ہمارا بہت اچھا لکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اب آپ کی شادی ہونی ہے, تو ہماری جو پیاری سی بھابھی ہیں یہ اس وقت پریکٹس کر رہی تھیں یا بعد میں؟ نہیں, ان کو تو پھر میں نے بعد میں ابھی آپ نے خود ان سے کہا کہ لا کریں. وہ اس وقت تو وہ ایک جس طرح گریجویٹ تھی بس. اب آپ کے ساتھ پریکٹس کرتی ہیں؟ نہیں, ابھی اس نے, اب ہم LLM کر رہی ہے وہ. اچھا, ابھی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. ریسنٹلی اس نے لا کیا تھا. میں نے سب کافی, جب بچے ذرا تھوڑے بڑے ہو گئے, وہ بھی فیملی کی ہیں؟ ہاں جی, فیملی. اچھا, فیملی کی ہیں وہ بھی, ماشاءاللہ. صحیح صحیح. اچھا, اب ہم ذرا اس طرف کو آتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا اپنے متعلق یہ سارا کچھ بتایا. اگرچہ میرے ملتان شہر کے لوگ آپ لوگوں کا, آپ کی ساری فیملی کے متعلق بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, لیکن آج آپ نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ مزید اس کو بتایا. یہ پریکٹس کرتے کرتے اچانک یہ خیال کیسے آیا کہ آپ نے جناب جنرل سیکرٹری کے لیے آپ نے 2 دفعہ کنٹیسٹ کیا؟ جی, اگرچہ اس میں آپ ون نہ کر سکے, تھوڑے سے ووٹوں سے فرق رہ گیا. پھر اس کے بعد آپ نے پریزیڈنٹ کے لیے کیا, اس میں بھی آپ ون نہ کر سکے, لیکن پھر چوتھے الیکشن میں آپ پھر شامل ہوئے اور پھر آپ بڑے مارجن کے ساتھ اس میں جیت بھی گئے ماشاءاللہ. تو یہ رجحان کیسے بنا؟ اصل میں مرزا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی مانی جانی شخصیت ہے. پولیٹکس کی بھی وہاں پہ یہ ہر وقت آنا جانا سلسلہ لوگوں کا لگا رہتا تھا. وہ ایک گروپ کے ہیڈ تھے, تو بس وہ دیکھتے دیکھتے اسی طرح سیاست کا وہاں سے وہ بھی شوق ہو گیا. حالانکہ ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے, اس طرف جانا نہیں چاہتے تھے, لیکن بس وہ ایک چونکہ سیٹ پہ ماحول سے میرا یہ سوال کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ آپ تو بڑے ماشاءاللہ اچھے اسٹوڈنٹ تھے, پڑھے لکھے, اور پڑھائی میں زیادہ آپ کی توجہ تھی, پھر یکدم سے آپ سیاست میں آتے ہیں. اور ماشاءاللہ ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ کنسسٹنسی آپ کی کمال کی ہے, کہ چوتھا الیکشن اگرچہ آ گیا لیکن آپ نے چھوڑا نہیں اور وہ جیتا. وہ احساس کیسا تھا جس دن آپ جیتتے ہیں؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے جی, وہ کوئی بھی شخص جو اس ہار کے مزے کو چکھا ہوا اور پھر اس کو جیت ملتی ہے, اس کے لیے تو ایک بہت بڑی نعمت ویسے ہی ہوتی ہے. میرے لیے بھی میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے خواب میں بھی نہیں تھا کہ میں پریزیڈنٹ, میں تو سیکٹری کے لیے بھی میں سمجھتا تھا کہ بہت بڑی بات ہے پریزیڈنٹ کی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا نعم البدل کے طور پہ جب یہ پریزیڈنٹ کے لیے وہ کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ کی ہی عنایت ہوتی ہے, اور میں نے اس کا شکر ادا کیا. اور جب میری پہلی سپیچ ہوئی تب بھی میں نے یہی کہا کہ جی یہ لوگوں نے مجھے جو ووٹ دیا, ہمیشہ میں تھوڑے سے مارجن سے پہلے بھی جب لوز کیا تو ہم انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں کھڑے ہوتے رہے, لیکن دوستوں نے ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. تھوڑے سے مارجن سے جب بھی میں ہارا تو مجھے وہی دوست پھر ہر دفعہ کہتے تھے نہیں جی آپ دوبارہ کنٹیسٹ کریں. نہیں, آپ کے دوست ماشاءاللہ, آپ کو یاد ہوگا ہمارا پروگرام تھا پچھلے ہفتے آپ کو بلوانے کا, تو لیکن آپ کی مصروفیت آڑے آگے مجھے بھی اسلام آباد جانا پڑ گیا. آپ یقین کیجئے ہمارے جو دوست ہیں وکلاء حضرات, انہوں نے مجھ سے پوچھا بخاری صاحب ابھی تک کیوں نہیں آئے, تو اسی لیے میں نے پھر آج آپ سے اسپیشلی گزارش کی. اچھا, تو وہ جو آپ کا پریزیڈنٹ کا پھر یہ جو سارا جو سیشن ہے, یہ جو پیریڈ ابھی تک ماشاءاللہ چل رہا ہے, جی جی, آپ مطمئن ہیں اپنی کارکردگی سے؟
جی الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بار کے لیے یقیناً بہت کچھ سوچ رکھا تھا. کچھ ہمیں فنڈز آڑے آئے, کچھ ہمارے جو ہے نا اور دوست ہمارے آڑے آتے رہے, ہماری اپنی جو ارد گرد ماحول ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی میں ایک چیز کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں انسان ہوں, غلطی یقیناً ہوئی ہوگی, لیکن کوئی میرا ایک قدم بھی اگر اٹھا ہے تو وہ ویلفیئر آف دی بار کے لیے ہے اور بونا فائڈ ہے. میلا فائڈی اس میں آپ کو کہیں نظر دکھائی نہیں دیتی ہے. نہیں ماشاءاللہ, یہ تو میں بھی جانتا ہوں اس حوالے سے. اچھا میں ایک چیز یہ دیکھتا ہوں کہ بڑی مدت کا ایک مطالبہ ہے کہ جو ہماری نئی کچہری ہے وہ ہماری مرکزی کچہری سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور وہاں 14 ہی عدالتیں ہیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے ایک سسٹم آلریڈی چل رہا ہے, ہائی کورٹ سے کچہری تک کے لیے ہماری ایک شٹل سروس چلتی ہے ہر گھنٹے کے بعد. تو کیا اس روٹ کے اوپر شٹل سروس کی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. میری اس معاملے میں ڈی سی صاحب سے بات ہوئی, ہم نے اچھا. ان کے ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ ایک جو میٹنگ ہوئی اس میں نے باقاعدہ پرپوزل دی کہ جس طرح سے ویڈا کا آپ کا سسٹم ہے ایک صرف وکلا کے لیے مختص کر دیں, آنے اور جانے کے لیے ٹائم کر دیں صبح, ایزی ہو جائے ذرا. تو وہ اس پہ چونکہ ان کے لیے یہ پرابلم تھا کہ وہ کہتے تھے یہ میری ڈومین سے باہر ہے, انہوں نے آگے وہ بات موو کی, لیکن وہ ابھی تک پھر ان کا ٹرانسفر ہو گیا. اب نئے ڈی سی صاحب آئے ہیں, ان کے ساتھ ابھی تک ملاقات اسی مصروفیت کی وجہ سے ابھی تک میری ہو نہیں سکی ان سے ملاقات. لیکن یہ آپ کے ایجنڈے میں ہے کہ یہ بھی ایجنڈے میں ہے. ایک ہمارے جو دوستوں کو تکلیف ہوتی ہے جو اس سائڈ سے آتے ہیں, کھاد فیکٹری, شارپ علم, نیو ملتان, ادھر سے درمیان سے نا 9 نمبر چوک پہ آ کے ویڈا ڈسکنیکٹ ہوتی ہے, ہاں بالکل, اور پھر وہاں سے چینج کر کے پھر دوسرا لینی پڑتی ہے. تو میری اس معاملے میں بھی ڈی سی صاحب سے بات ہوئی, میں نے کہا جی آپ اس کو ایک روٹ صبح اور ایک واپسی کا آپ اس طرح کر دیں کہ ٹائم کر دیں. وہ صبح جو دوست آتے ہیں وہ ان کو بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے, کیونکہ ایک جو جہاں ڈسکنیکٹ ہوتی ہے آگے وہ خالی ہے, ابھی وہ بھر رہی ہے, اس کے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں. تو آپ اس کو تھوڑا سا ایک روٹ ایسا کر دیں جو 9 نمبر سے سیدھی کچہری کی طرف آئے, ہاں وہ رکے نا. وہ بھی معاملات اسی طرح سے ابھی پائپ لائن میں ہیں, لیکن یہ ہم ایجنڈا ان کے ساتھ ڈسکس بھی کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ اس معاملے میں کافی حد تک جو ہے نا ہم آگے بڑھ. اچھا ایک چیز میں اور دیکھتا ہوں, ہماری یہ جو مرکزی کچہری ہے پارکنگ کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور عرصہ دراز سے چل رہا ہے, یہ حل نہیں ہو پا رہا. اکثر میں نے تو کبھی جانا ہوتا ہے نا, جب ہائی کورٹ وغیرہ یا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے جانا ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ یار اوپر سے ہی چلے جاؤ, نیچے سے گزرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ ہے کوئی ایجنڈا؟ یہ بات آپ کی بڑی ویلڈ ہے, اور اس کے اوپر دیکھیں آپ, میں نے پہلا قدم جو کیا ہے اپنی پریزیڈنسی میں آتے ہی, میں نے پارکنگ پلازا ہم نے شروع کیا ہے, اور اس وقت 4 منزلہ سول لائنس کالج کی سول لائنس کالج کی سائڈ پہ 4 منزلہ پارکنگ پلازا ہم نے سٹارٹ کیا, جو کہ بڑے عرصے سے التوا کا شکار تھا, کیونکہ وہ کسی بھی دور میں کسی ایک کے دور میں کمپلیٹ نہیں ہونا تھا. نہیں ہوا بالکل. تو میں نے اس کو انیشیٹو لیا, اسے آگے فوری طور پہ اس کے فنڈ ریلیز کرایا, اس کو سٹارٹ کرایا, اور اب ماشاءاللہ ہماری جو ہے فرسٹ جو بیسمنٹ ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہے, اس کا اب لنٹر ڈلنا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور میرے خیال میں وہ پاکستان کا پہلا ایسی بار ہوگی, بار ایسوسیشن جس کا اپنا ذاتی پارکنگ پلازا ہوگا, اور 4 منزلہ ماشاءاللہ سے پارکنگ پلازا ہے, اور 9 منزلہ وہ پروجیکٹ ہے. اسی طرح سے جوڈیشل کمپلیکس آپ کے سامنے ہے, وہ بھی بڑی تیزی سے کمپلیشن کے مراحل میں ہے. اچھا اس میں مسجد کا کوئی آپ نے رکھا ہے سلسلہ؟ مسجد تو ہمارے پاس ماشاءاللہ ہم نے 3 یہ آلریڈی ہے ہمارے پاس, لیکن چھوٹی ہے. جو پارکنگ پلازا میں نا جو ہماری پیچھے مسجد ہے ڈی سی آفس کے پیچھے جو ہے, تو اب جو نیا جو ہمارا جوڈیشل کمپلیکس بن رہا ہے اس کے اندر پھر ایسا اہتمام ہے بڑی مسجد کا؟ سر ہمارے پاس بڑی مسجد یہاں پہ 2 تو بیسک موجود تھیں, اب ہم نے بادل خان بلاک میں بھی ایک جو ہے وہاں پہ بھی ایک مسجد دی ہے, تو اس میں بھی ہم نے باقاعدہ اس کو بھی سٹارٹ کیا کہ جی ہم اس کو بھی پروجیکٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں, اس میں بھی ہم لگے ہوئے ہیں. تو وہ پروجیکٹ چونکہ کتنی بڑی مسجد موجود ہے ہمارے, اگر ضروریات مزید بڑھیں گی تو ہمارے پاس جگہ اسپیس ہمارے پاس ہے اویلیبل. یہی جو پارکنگ پلازا ہے اس کے اوپر بھی ہمارے پاس 9 منزلہ کے اوپر ہمارے پاس ساری چھت, وہاں بھی پوری چھت موجود ہے, وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. جی. اچھا میں ایک سوال آپ سے خاص طور سے یہ کرنا چاہوں گا, اہل کمیشن مقرر کیا جاتا ہے عدالت کی طرف سے, اس میں عمومی طور کے اوپر عدالتی آفیشلز کو اسائن کر دی جاتی ہے ڈیوٹی, یا پھر سینئر وکلاء جو ہیں نا ان کو دے دیا جاتا ہے. جو جونیئر وکلاء ہیں حضرات ہمارے, کیا یہ ان کو پریفر نہیں کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی اس پہ بھی ہم نے کام کیا آ کے. ہمارے اس ٹینیور کے اندر اہلکار کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ وہ اہل کمیشن کے طور پہ کہیں جا سکے. اس کے اوپر ہم نے صحیح حساب سے باقاعدہ بیٹھ کے
ڈسکشن کی اور یہ اپنا مطالبہ منوایا کہ یہاں پہ کوئی بھی اہلکار آپ اہل کمیشن اس کام کے لیے نہیں جانا چاہیے. ہمارے جو ہے وکلا اور ینگ وکلا خاص طور سے ہم نے ادھر جو ہے اپنی بار کے میں سے بہت سارے ینگ وکلا کی ایک لسٹ لی. اس میں ہم نے ان کو وہ باقاعدہ طور پہ اپنے سگنیچرز کے ساتھ ڈسٹرکٹ سیشن جج اور سینئر ججز کے پاس بھیجی کہ اس کو فلوٹ کریں اور ان ینگسٹرز کو جتنا زیادہ سے زیادہ موقع دیا جا سکتا ہے وہ دیں, اور اس پہ کافی حد تک عمل حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا, چار مطلب تھوڑی سی فیس بھی مل جاتی ہے, سیکھنے کا اور عمل بھی ہے نا, سیکھنے کا عمل بھی ہے نا. اصل چیز تو اس میں سیکھنے کا عمل ہے. اچھا, ایک اور مطالبہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا لائسنس لینے کے لیے جو انٹرویو ہے وہ لاہور یا اسلام آباد میں ہوتا ہے. ایسا اہتمام نہیں ہو سکتا کہ وہ انٹرویو بھی ملتان میں ہو؟ ابھی دیکھیں یہ ہمارے دور میں ہی ہوا ہے کہ ابھی جو سپریم کورٹ کے لائسنس کے لیے انٹرویو امیر بھٹی صاحب نے یہیں ملتان آ کے لیے ہیں, اور جو لاسٹ ہمارے دوست جو ابھی سلیکٹ ہوئے ہیں جو کلیئر کیا جنہوں نے, وہ سارے ملتان میں ہی انہوں نے انٹرویو دیے, اور ملتان میں تینوں سینئر ججز جو ہے وہ آئے اور انہوں نے آ کے اس کو. ماشاءاللہ, میرا سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ بات آپ اپنے منہ سے میرے ناظرین کو بتا دیں کہ ہم ایسا اسٹیپ لے چکے ہیں, آلریڈی لے چکے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اچھا, ایک اور اہم جو میں چیز میں دیکھ رہا ہوں, فلسطین کا مسئلہ جب اتنا بڑا مسئلہ جب یہ چلا ہے تو اس کے بعد انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, کہ خاص طور کے اوپر جو یہودی لابی کی طرف سے جو پروڈکٹس ہیں. ہماری جو کینٹین ہے, میجر جو ہماری بڑی کینٹین ہے, اس پر اس سے کہیں پہلے مشروبات کے اوپر پابندی لگ گئی تھی. جی, یہ کیا بات تھی؟ جی اللہ تعالیٰ, جو میں نے کہا نا جی, ہمارا کوئی بھی قدم ہے وہ بونا فائڈ ہی ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد خود بخود شامل ہو جاتی ہے. شامل ہو گئی. ہمارا بیسک پرپز جو ہے بند کرنے کا تھا اس مشروب کو, اس کی ریزن یہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ چونکہ میں ایک بیوٹیفیکیشن کے مراحل میں بھی ڈالا ہوا تھا, میں نے ڈی سی صاحب سے بھی سیشن صاحب سے میٹنگ کر کے اس چیز کو کیا تھا کہ ہم کچہری کے اندر لوگ مسائل کا شکار ہو کے آتے ہیں, تو ان کو یہاں پہ کم از کم انٹری خوبصورت ہونی تھی. اسی سلسلے میں ہم نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انٹری گیٹ ہے اس کے ارد گرد جو ہماری ریلنگز ہیں ان کے اندر ہم نے اسٹیل کے وہ لگوائے, وہاں پہ جو تھی پودے رکھوائے, وہاں پہ ہم نے وائٹ واش کروایا سارا. ہاں بالکل. اور جو یہ ہمارے اسٹالز لگے ہوئے ہیں, اس میں میری ایک خواہش تھی کہ ان اسٹالز کے اوپر ایک کیبن لگ جائیں ساروں کو, صحیح, ایک خوبصورت سیمیٹریکل سسٹم میں آ جائیں, چاہے وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کریں لیکن ہماری جو ہے نا ایک سیمیٹری کے ساتھ جو ہے نا تمام کیبنز بنا دیں. تو اس پہ وہ جو ہمارا طریقہ کار یہاں پہ غلط سسٹم کی طرف چل پڑتا ہے, ہم نے انہیں کہا جی ہمیں یہاں پہ صرف کیبنز چاہیے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, آپ کیبنز لگا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو وہ ہم نے اس سلسلے میں جب وہ نہ مانے تو ہمیں مجبوراً یہ کرنا پڑا, لیکن اس میں دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کا ہر کام. میں تو ویسے ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشروب ہیں بڑے یہ صحت کے لیے بڑے نقصان دہ ہیں, تو یہ ہم نے اس پرپز کے لیے کیا کہ بار کی ویلفیئر کے لیے ہم چاہتے تھے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں ادروائز ایڈورٹیزمنٹ پہ, تو ہماری بار میں جو ہے نا وہ اگر یہاں کیبنز بنوا کے اس میں دے دیتے, چاہے وہ اپنی اس کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ کرتے, تو ہمیں یہ اسٹیپ نہ لینا پڑتا. لیکن اب ہم اس چیز پہ ویسے ہی ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ چیز اسی طرح کنٹینیو ہے تو ایک کاز ہے بڑی, مجھے اس پہ اس فورم کے تھرو ایک بڑا اس چیز بڑا اہم ایشو ہے فلسطین کا, ہمارا قبلہ اول ہے اور ہمارے لیے اس کا دل میں ہم اس کی تکلیف بہت اس کی تکلیف محسوس ہم نے اس کاز کے لیے باقاعدہ طور پہ ہڑتال بھی کی, اپنی ریلیز بھی نکالی, ان کے جو امریکہ اور اسرائیل اور ان کے جو ہے نا مجسموں کو بھی ہم نے وہ علامتی طور پر پھانسی بھی تھی, جلایا بھی. دیکھیں دل خون کے آنسو ہو رہا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. فنڈامنٹل رائٹس کے دعوے دار بنتے تھے تمام مغربی ممالک, اور وہی ان کو پامال کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کی صفاقی کس طرح کھل کے سامنے آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے جہاں پہ اتنی بلنٹ طریقے سے وہ جا کے اوپن کہہ رہا ہے کہ جی میں نے یہاں پہ سب کو اڑا دینا صفایا کر دینا ہے, اور وہ وہاں پہ ابھی برطانیہ کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں اسلحے کے جہاز کے ساتھ اس کے اندر خود بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے آ رہے ہیں. تو اس سے یہ ان کی کہنا کچھ اور کرنا کچھ والی جو صورتحال ہے نا, وہ اب اللہ تعالیٰ نے ایسا وہ کریٹ کیا, اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ العزیز. لیکن مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ 1.5 سے 2 ارب مسلمان ہیں, اور وہ ممالک ویسے بہت زیادہ رچ کنٹریز میں شمار ہوتے ہیں, لیکن وہ ابھی تک اپنا رول پلے نہیں کر رہے.
OIC بھی ابھی تک جو ہے نا اس طرح اپنا رول پلے نہیں کر رہی. ہمیں چاہیے کہ فوری طور پر اس کے اوپر کوئی امن ایکشن لیں اور مسلم ممالک کو کم از کم اکٹھے ہو کے اسی طرح جو انہوں نے 40 ممالک کی ایک فورس بنا رکھی ہے وہ صرف پتہ نہیں بٹھا کے دکھانے کے لیے وہ کر رہا ہے. حالانکہ قرآن نے تو 1400 سال پہلے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح. تو اس کے لیے خاص طور سے انسانوں ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. اچھا ہم تیزی کے ساتھ پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ بینکنگ کورٹس جو ہیں ہماری, اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے, اس جورسڈکشن میں وہاڑی بھی شامل تھا. اسی دور میں وہاڑی الگ ہوا ہے. آپ اس فیصلے کو کیسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سر, ہم جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ والی جو پالیسی ایک چلی ہوئی تھی اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. اسی سلسلے میں اگر یہ سلسلہ ہوا ہے تو اسی میں ذرا دیکھیں آپ بکھر وہ ہائی کورٹ بار کیا لاجواب جملہ بولا, جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ, یہ پالیسی ہے باقاعدہ, اس کے تحت یہ کام ہو رہے ہیں. اور اسی کے تحت آپ دیکھیں آپ کو ہمارے یہاں سے انہوں نے ساہیوال اور لودھرا کو آپشن دی تو کہ جی وہ ساہیوال جو ہے لاہور کے نزدیک پڑتا ہے اور لودھرا بہاولپور کے نزدیک پڑتا ہے. تو ہم بھی اسی کاز کو لے کے پھر رہے تھے کہ جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ یہ ڈسکرمنیشن کی بنیاد پہ چلا رہے ہیں. ہمیں جھنگ ہمارے نزدیک ہے, اس کو فاصلہ کم پڑتا ہے. اسی طرح بکھر کو تو وہ کہتے ہیں نا جی فرسٹ ڈراپ کے طور پہ ہمیں اب بکھر کا چیف جسٹس صاحب نے یہ ایک مہربانی کی ہے کہ اس کو ریکوزیشن انہوں نے بھی دی تھی, ہم نے بھی دی, تو وہ اب بکھر انہوں نے ہائی کورٹ ملتان ہائی کورٹ بینچ کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا, اٹیچمنٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اب میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے بھائی ماشاء اللہ سید نوید رضا شاہ بخاری سیشن جج ہیں, کبھی وکیل کی حیثیت سے ان کے سامنے پیش ہوئے؟ نہیں سر, قطعی. یہ ہماری آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ بھی تھی کہ جس اسٹیشن پہ بھی وہ رہے ہیں میں نے کبھی ادھر کا کوئی کیس نہیں لیا. جتنا عرصہ وہ اسٹیشن پہ رہے تو ہم نے اس وہاں پہ, کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ایک جو ہمارے اوپر ایک شرافت کا وہ ہے کہ لوگ اعتبار کرتے ہیں. کسی بھی, میں چاہے میرا کوئی کلائنٹ وہاں پہ ہوتا تو میں کہتا بھائی اس دور میں نہیں آ سکتا, وہاں بھائی ہے تو وہ اس پہ چلا جائے, اس پھر دیکھیں گے جو بھی صورت حال ہوگی. بہت زبردست ماشاء اللہ. اچھا تو میں شروع میں آپ نے کہا کہ میں اس پروفیشن میں آنا نہیں چاہتا تھا, لیکن اب عرصہ دراز ہو گیا ماشاءاللہ سے, پریکٹیکل لائف ساری آپ کی چل رہی ہے, اس کے بچوں بھی ماشاءاللہ, بیٹا بھی آپ کا لاء کر رہا ہے. میں یہ جانوں, میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اپنے اس پیشے سے اور اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن ہیں؟ یقیناً. میں نے تو یہ آپ کو میری بات وہاں انکمپلیٹ رہ گئی کہ میں آیا اس میں جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جوڈیشری کا امتحان دینا, جی ہاں پروگرام تو, لیکن جب ہم سیٹ پہ آئے کام دیکھا تو میں نے کہا یار ہم تو بڑے بیوقوف آدمی ہیں کہ میرا بھائی, مجھے پتا تھا کتنی تنخواہ لے رہا ہے اس وقت, صحیح, یا آج بھی وہ جو تنخواہ لے رہا ہے مجھے اس کا پتہ ہے. تو مجھے تو اس پروفیشن میں جب آیا میں نے دیکھا یار ہم بڑی کم محنت کر کے اس کی نسبت جو جوڈیشل آفیسر ہے اس کی محنت بہت زیادہ ہے, بے شک, تو ہم اس سے بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ ارن کر رہے تھے. تو میں نے اسی لیے پھر نہ پیچھے مڑ کے دیکھا. مجھے میرے بھائی بھی حالانکہ کہتے رہے کہ یار چلیں ایڈیشنل کا آپ دے دیں, میں نے کہا جی نہیں. تو میں, اور اس میں ریگریٹ بھی نہیں ہے آپ کو ماشاءاللہ, الحمدللہ میں بالکل خوش ہوں. اور بالکل. اچھا آپ اپنی تمام تر کامیابیوں کو اپنے پورے اس کیریئر کو سامنے رکھتے ہوئے جو نئے بچے جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, جو کوشش کر رہے ہیں اور جو اس فیلڈ میں داخل ہو چکے ہیں, ان کے لیے کیا خاص پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا نوجوانوں سے, بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر دور کا جو بھی وکیل ہے اس کے لیے یہ پیغام ہے, یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ماہر ہو جانا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایور لاسٹنگ پروسیس نہیں ہے, یہ آپ کا کنٹینیوس پروسیس ہے. اس کو آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ چلتے جانا ہے. ہر دور کے اندر آپ نئی چیز آئے گی اس کو سیکھنا ہے, اور آپ اسٹوڈنٹ کے طور پہ ساری زندگی رہیں. جتنا زیادہ لا کو اچھے انداز سے پڑھیں گے, سمجھیں گے, بریف کو تیار کر کے جائیں گے تو آپ انشاءاللہ ایک اچھے وکیل کے طور پہ سامنے آئیں گے. اور میں اپنے بطور ٹیچر تھوڑا سا اس میں آپ کا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, لیکن میں بطور ٹیچر بھی ہمیشہ یہ بات کرتا تھا کہ آپ جب بھی کسی کے سامنے پیش ہوتے ہیں نا تو اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ جب ایک فلم دیکھتے ہیں تو آپ ایک فلم کو ایک دفعہ دیکھنے کے بعد دوسرے دفعہ جب دیکھنے بیٹھے تو اپنے دوستوں کو بھی نہیں دیکھنے دیتے, یار اس میں یہ ہوگا, اس میں یہ ہوگا. بالکل. تو اس کے اندر انٹرسٹ پیدا کریں.
جب آپ کا اس میں انٹرسٹ پیدا ہو گیا، آپ اس فلم کی سٹوری کی طرح آپ بتائیں گے لا یہ ہے اور یہاں پہ یہ چیز ہے. تو اس لیے اس انٹرسٹ کو اپنے اندر پیدا کریں. جب آپ کے اندر انٹرسٹ ہو گیا، لا آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوگا، اور سینئر جونیئر کا کوئی کنسیپٹ نہیں. آپ سینئر وہاں کھڑے ہوں گے جب آپ لا پہ کمانڈ رکھتے ہو. جی ماشاءاللہ. جی موجود خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے معزز مہمان کے ساتھ کس قدر خوبصورت گفتگو ہوئی ہے. لا کے حوالے سے بھی، ان کی پرسنل اچیومنٹس کے حوالے سے بھی، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا کھل کر بتایا. اور ہماری موجودہ جو مرکزی کچہری اور نئی کچہری اور اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، جو بڑے بڑے کام ماشاءاللہ انہوں نے کیے ہیں، یقیناً لائق تحسین ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کیا کرتا ہوں، اور آج کی چھوٹی سی بات خواجہ عدنان ظہیر صاحب کے شکریہ کے ساتھ یہ ہے کہ زندگی اذان اور نماز کے درمیانی وقفے کا نام ہے. جس قدر خوبصورت انداز میں ہو سکے اس کو گزاریے. میں اپنے معزز مہمان پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان محترم المقام میرے چھوٹے بھائی، میرے بہت پیارے بھائی جناب سید وحید رضا بخاری، آپ کا انتہائی ممنون و مشکور کہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور میرے معزز ناظرین کو اتنی خوبصورت باتیں بتائیں. سر تھینک یو. جی دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے پھر کسی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک اشر حسن کامران اپنے پروڈکشن انچارج محمد احمد کے ساتھ چاہتا ہے آپ سے اجازت. رکھیے گا اپنا اور اپنی اقدار کا بہت بہت خیال. اللہ نگہبان.